بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، برائے مہربانی ویڈیو پورا دیکھیں اور جانیں کہ شراب نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی خراب کر دیتا ہے۔ شراب کے جسمانی نقصانات اور معاشرتی نقصانات بھی بتاؤں گا۔ پہلے جانیں کہ دین میں شراب حرام ہے۔ شراب کی حرمت قرآن سے ثابت ہے۔ شراب کے بارے میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت آیا ہے حدیث مبارک میں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 242 حدیث نمبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر، نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، نمبر 3 شراب پینے والے پر، نمبر 4 شراب منتقل کرنے والے پر، نمبر 5 جس کے لیے منتقل کی جائے اس پر، نمبر 6 شراب پلانے والے پر، نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، نمبر 8 شراب خریدنے والے پر، نمبر 9 جس کے لیے خریدا جائے اس پر، نمبر 10 شراب کی قیمت کھانے والے پر۔ اور الترغیب و ترہیب میں ہے کہ آخرت میں شرابی کا یہ حشر ہوگا کہ جہنم میں زانیہ عورتوں پر جو عذاب ہوگا، اس میں ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ ان کی شرمگاہوں سے گندا خون اور پیپ اس قدر کثرت سے بہنے لگے گا کہ اس کے بہنے کی وجہ سے باقاعدہ ایک نہر بن جائے گی، تو شرابی کو اسی نہر کا خون اور پیپ پلایا جائے گا جو زانیہ کی شرمگاہوں سے بہے خون اور پیپ کی نہر ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت عبرت کا مقام ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ تو ہوا آخرت کا نقصان، دین کا نقصان۔ اب آتے ہیں جسمانی نقصان پر۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 527 میں فرماتے ہیں، بدن انسانی پر شراب کے مضرات یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ معدے کے فعل کو فاسد کر دیتی ہے، کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہے، چہرے کی حیت بگاڑ دیتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سالہ بوڑھے کی۔ وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے سٹھیائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے۔ سل کی بیماری شراب کا خاص اثر ہے۔ یورپ کے شہروں میں سل کی کثرت کا بڑا سبب شراب ہی کو بتلایا جاتا ہے۔ وہاں کے بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یورپ میں آدھی اموات مرض سل میں ہوتی ہے اور آدھی دوسرے امراض میں، اور اس بیماری کی کثرت یورپ میں اسی وقت سے ہوئی جب سے شراب کی کثرت ہوئی ہے۔ اہل تجربہ اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ نشہ کی عادت قوت عاقلہ کو بھی ضعیف کر دیتی ہے، یعنی ذہن کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ شراب سے شرائین یعنی وہ رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں روح پہنچتی ہے سخت ہو جاتی ہیں، جس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں معاشرے میں خرابی آتی ہے کہ شراب اکثر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ ابھی جو جسمانی خرابی ہے بیان ہوا ہے، اب معاشرتی خرابی یہ ہے کہ شراب اکثر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور یہ بعض وقت بغض و عداوت دور تک انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شرابی مدہوشی کے حالت میں اپنا راز بیان کر ڈالتا ہے، اور وہ راز کبھی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ شراب انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے، بچے بھی ہنستے ہیں، اس کا کلام، اس کی حرکت غیر متوازن ہو جاتی ہے۔
شراب ام الخبائث ہے، تمام برائی کی جڑ۔ شراب تمام برائی پر انسان کو آمادہ کر دیتی ہے۔ زنا، قتل اکثر اس کے نتائج ہوتی ہے۔ اسی لیے عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے ہوتے ہیں۔ شراب کی یہ دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی خرابی ہے۔ مفاسد جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ میں ارشاد فرما دیا کہ وہ ام الخبائث ہے یا ام الفواحش ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج مسلمانوں میں بھی شراب نوشی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور شراب سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شراب نوشی سے حفاظت فرمائے، آمین۔